اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عظیم ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہیں، سب سے زیادہ عظیم انسان ہیں، اور اللہ سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، اور وہ اتنے عظیم انسان ہیں ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو ہم ذرا یہ سوچے کہ جب اتنا عظیم انسان ہے تو دنیا میں انہوں نے فقر و فاقہ والی زندگی کیوں گزاری؟ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے اتنا پیسہ دے دے، یا مجھے اتنا دے دے، یا کسی پتھر کو ہاتھ لگاتے وہ سونا بن جاتا، ہیرا بن جاتا، اپنے پاس رکھ لیتے، جب ضرورت پڑتی خرچ کرتے، سب کچھ کرتے۔ لیکن انہوں نے تکلیف والی زندگی کیوں گزاری؟ جو انسان زمین پہ رہ کے آسمان کی طرف چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جا رہے ہیں۔ تو جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں ان کے اشارے سے، تو کیا پہاڑ سونے کی نہیں کرا سکتے تھے؟ کیا پہاڑ کو ہیرے جواہرات کی نہیں کرا سکتے تھے؟ کیا سمندر سے ہاتھ ڈال کے ہیرے جواہرات نہیں نکال سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے۔ تو یہ سارے اختیارات کے باوجود بھی فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، نہ کھا کے گزاری، تکلیف میں گزاری، اور ظلم و ستم میں گزاری، اپنے قوم کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے، اپنے خاندان کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ابو جہل کے، ابو لہب کے، اور بہت سارے کفار کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور اپنے شہر سے دربدر کر دیا، دوسرے شہر چلے گئے، اور یتیمی کی زندگی گزاری، پتھر مار کے پیروں کو لہو لہان کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ تو اتنی تکلیف میں کیوں گزاری؟ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ مجھے سب سے زیادہ دولت دے دے، یا مجھے عیش و عشرت والی زندگی دے دے، مجھے سارے اختیارات دے دے۔ تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ دنیا میں تکلیف میں رہنا بھی برداشت کر لیا، دنیا میں بھوکا رہنا بھی برداشت کر لیا، دنیا میں تکلیف بھی سہ کے برداشت کر لیا، دنیا میں ہر طرح کی پریشانیاں بھی دیکھ لی، ہر طرح کے مصائب بھی دیکھ لیے۔ اتنی تکلیفیں، اتنے مصائب دیکھے کہ ہم میں سے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں، اللہ آپ کا سب سے زیادہ عظیم انسان ہے، سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کے قریب تر انسان ہے، تو ان کو آپ نے اتنی تکلیف کیوں دی؟ ان کو آپ نے بھری جوانی میں ان کی 3 بیٹیوں کو آپ نے ایک باپ کے سامنے ان کا جنازہ اٹھوا دیا، ان کو جو ہے شہر سے دربدر کر دیا، ان کو جو ہے یتیم بنا کے پیدا کیا، پیدائش سے پہلے باپ کو اٹھا لیا، 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا۔ دائیا عورتیں دودھ پلانے کے لیے آتی، وہ یہ سوچ کے نہیں لے کے جا رہی کہ اگر ہم اس بچے کو لے کے جائیں گے تو اس کا پیسہ کون دے گا، اور اپنے ہی خاندان والے لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اور طائف میں جا رہے ہیں تو پتھریں مارے جا رہے ہیں۔ تو اتنی تکلیف اگر ہم اپنے دماغ سے لگا کے سوچیں کہ اللہ اتنی تکلیف آپ نے ان کو کیوں دی، تو اللہ نے ہم لوگوں کو یہ سبق سکھلا دیا، ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میرا سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ، اس نے بھی دنیا میں رہ کر میرے لیے تمام تکلیفیں برداشت کر لی، میرے دعوت کو دینے کے لیے ہر طرح کے ظلم کو سہ لیا، ہر طرح کی تکلیف کو دیکھ لیا، ہر طرح کے مصائب کا سامنا کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی حقیقت ان کی نظر میں نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے سب کچھ کروایا اپنے رسول سے۔ ہم جن کا نام اتنے شان و شوکت سے لیتے، کلمہ پڑھنے والا کلمے میں جب تک پورا کلمہ نہیں پڑھے گا، اور اذان دینے والا جب تک اذان میں ان کا نام لے کے اذان کی کلمات ادا نہیں کرے گا، اور ہم تحیات میں اگر ان کے تحیات میں پورا تحیات پڑھ کے اگر ہم ان کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، تو ہماری نماز مکمل نہیں، اذان مکمل نہیں، کلمہ مکمل نہیں۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں، تحت الثری، آسمان و زمین میں، ہر جگہ میں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اتنے عظیم انسان ہونے کے باوجود بھی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دیکھ کر گئے۔